بات ہو رہی ہے جناب اللہ کے پیارے بندوں کے تعلق سے جو نیکیوں پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے ملاتے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں ان کی ایک اور صفت کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل خشیت الہی میں ڈوبے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ کہیں مولا تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا۔ یہ جو وصف ہے کہ خشیت الہی میں ڈوبے رہنا، ڈرنا، اس کی کس قدر ضرورت آج کے دور میں آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو ہے، اور کس طرح اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میری جانب سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف بھی عبادت ہے، اور جب بندہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، اس سے خشیت کرتا ہے، یعنی اس کے اندر خشیت الہی ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا وہ مقرب اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بھی ارشاد فرمایا اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور بات صاف اور سیدھی کیا کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اگر مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں وہ دے دوں گا کہ جس سے تم حق و باطل میں فرق کر لو گے، اور میں تمہاری تمام برائیاں اتار دوں گا اور تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یعنی سورہ انفال میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر گئے اس کے حکم کو مانا، تو اللہ رب العزت ان پر 3 انعامات نازل فرماتا ہے۔ پہلا انعام وہ انہیں فرقان عطا فرماتا ہے، یعنی ایسی نور اور توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کے نور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی مجلس میں ایک شخص آ رہا تھا، تو اس کی نظر ایک اجنبی عورت پر پڑی۔ جب وہ مجلس میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس بعض حضرات وہ آئے کہ جن کی آنکھوں میں زنا ہے، تو بدکاری ہے، تو آپ نے فرمایا، تو وہاں پر وہ جو شخص موجود تھا اس نے کہا کیا ابھی بھی وحی کی آمد بند نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا یہ وحی نہیں ہے بلکہ یہ مومن کی فراست ہے جو رب عطا کرتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سیرت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عاجزی میں جھک گیا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ رحمان میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کے آگے جھکنے میں ڈر گیا، رب کے آگے جو ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی اگر ہم تشریح دیکھیں، تفسیر دیکھیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک نوجوان تھا کہ جو ہمہ تن گوش اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا رہتا، یعنی وہ جب عشاء کی نماز پڑھ کے واپس ہوتا تو اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کی خدمت کرتا، تو راستے میں اس کو ایک عورت روکا کرتی تھی، لیکن وہ ادھر رب کے خوف سے نہیں جاتا تھا۔ لیکن ایک دن شیطان کا غلبہ ہوا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو قرآن پاک کی آیت کا مفہومی ترجمہ یہ ہے وہ اگر شیطان کے بہکاوے سے متقی لوگ بھٹک جاتے ہیں تو ان پر فوراً ہی خوف خدا طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا خوف خدا طاری ہوا کہ وہ وہیں گر کر بے ہوش ہوا، تو باپ جب ڈھونڈتا ہوا آیا اور گھر لے گیا۔ المختصر یہ کہ جب پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے جب اپنا واقعہ بتایا، اور جب اس جگہ پہ پہنچا کہ میں ادھر بڑھ گیا تھا تو خوف خدا سے اتنی اونچی چیخ نکلی کہ وہیں دم نکل گیا اور ختم ہو گیا۔ باپ نے رات میں ہی دفنایا۔ حضرت عمر کو جب خبر ملی تو کہا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا میں نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، تو آپ نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ جب آپ قبر پر تشریف لے گئے تو قبر پر پہنچتے ہی آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ جب آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لی تو اس وقت قبر انور سے اس نوجوان کی آواز آئی کہ مجھے رب نے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا قرب بھی عطا کرتا ہے، محبتیں بھی عطا کرتا ہے، اور اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اور یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر حاضر ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اور جب ہم اپنے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا کہ جب رب کے آگے جھکو تو اس خالص نیت کے ساتھ جھکو کہ جب تم پلٹو تو اپنے اوپر پہرا لگا دو کہ اب احکام الہی کے سوا کچھ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔